بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ گناہوں سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ روایت اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو دنیا میں کوئی خلافت دی جائے، کوئی ذمہ داری دی جائے، تو اس کے لیے دو رازدار ہوتے ہیں۔ ایک رازدار اس کو خیر کا حکم کرتا ہے اور نیکی پر ابھارتا ہے، اور دوسرا اس کا ساتھی وہ ہوتا ہے جو اسے شر کا حکم دیتا ہے اور برائی پر ابھارتا ہے۔ اور برائی سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت بچائے۔ والمعصوم من عصمہ اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اسی عنوان سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب المعصوم من عصمہ اللہ۔ تو ایک تو معصوم انبیاء کی ذات ہوتی ہے، انبیاء کی ذات معصوم ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتی ہے اور ان سے کبھی کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک انسانوں کے بارے میں اس حدیث میں فرما رہے معصوم وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ عصمت عطا فرمائے۔ اس عصمت سے مراد حفاظت ہے، یعنی گناہوں سے حفاظت، جسے معصوم سے تعبیر کیا گیا، گناہوں سے محفوظ۔ لوگوں کے معاملے میں معصوم بولا جائے تو اس سے مراد محفوظ وہی ہے جسے اللہ بچاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ علیہ السلام نے جو حدیث کا مفہوم بیان فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دو رازدار ہوتے ہیں۔ اس دو رازدار کے بارے میں محدثین نے 3 تشریحات نقل کی ہیں۔ ایک تشریح تو وہی جو میں نے عرض کیا کہ دو ساتھی، جیسے کوئی بھی عہدے پر انسان ہوتا ہے، کوئی بھی ذمہ دار ہوتا ہے، یا کوئی گھر کا بڑا ہوتا ہے، کوئی عہدے کا بڑا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ اچھے جلساء کہلاتے ہیں، جلساء صالحہ، اچھے ساتھی جو نیکی کے مشورہ دیتے ہیں، نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، اور کچھ برے ہوتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے 2 قسم کے نفس رکھے ہیں۔ ایک نفس جو ہے وہ نفس امارہ بالسوء ہے، جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور دوسرا نفس اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے جو نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ جو نفس لوامہ ہے یہ انسان کو برائی سے روکتا ہے، نیکی کی ترغیب دیتا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معصوم وہی ہے جس کو اللہ بچائے، یعنی جس کو اللہ نفس مطمئنہ عطا کر دے، جو نیکیوں میں سکون لینے والا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس کو موت کے بعد فرشتے خوشخبری سناتے ہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ مقام کسے ملتا ہے؟ جسے اللہ نصیب فرمائے۔ اس حدیث کا مطلب امام بخاری نے اس کو کتاب القدر میں ذکر کیا کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کی مرضی اور چاہت کے بغیر ایک دفعہ اللہ کا نام بھی زبان سے نہیں لے سکتا، چاہے کہ نیکی والی زندگی ہو جائے۔ اسی کو یوسف علیہ السلام نے جو وما ابرئ نفسی میں کیا فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو برائی سے روک دیتا ہے، وہ برائی سے بچ جاتا ہے۔ تو بھئی اللہ سے جو ہم رحم مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے ہیں، اس میں سب سے بڑا فضل اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر جو آپ نے برائی کا مادہ رکھا ہے، اس پر نیکی کے مادے کو غالب فرما دے۔ تیسری تشریح جو اس حدیث کی ہے وہ یہی الفاظ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک قوت ملکیہ ہے جو نیکی کی ترغیب دیتی ہے، اور ایک قوت شیطانیہ ہے جو اسے گناہ کی ترغیب دیتی ہے۔ تو جب اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے تو یہ قوت ملکیہ، فرشتہ صفت جو ذات ہے، جو انسان کے اندر قوت ہے، وہ غالب آ جاتی ہے اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ سے مانگنا اور اچھا ماحول اختیار کرنا
یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نیکی پر ابھارتی ہیں، اس کے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتی ہیں اور گناہوں سے بچنے والی زندگی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ بھائی ہم سب کو حقیقت محفوظ لوگوں میں شامل فرما۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اکرمنا ولا تہنا، اعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم يسر لنا امورنا، اللهم اكتب بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم